بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹ، جس ملک میں لا قانونیت بے تحاشا ہو جائے، جس ملک میں بے روزگاری، جس ملک میں انسانی حقوق کی تذلیل، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں اور انصاف نہ ملے، اس ملک کے لوگ پھر کیا کرتے ہیں کہ ملک کو چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں، بھلے ہی راستہ کوئی بھی ہو، کسی راستے سے بھی اس ملک سے نکلنا پڑے، پھر وہ لوگ نکلتے ہیں، چاہے وہ جہاز کے ذریعے جانا پڑے ان کو، چاہے کشتیوں کے ذریعے جانا پڑے، چاہے پیدل جانا پڑے، چاہے کسی بھی راستے کو اپنانا پڑے، پھر ملک میں وہ لوگ رہنا پسند نہیں کرتے۔ وہ چاہتے ہیں کہ کہیں جا کے جھونپڑی لگا کے انسانی حقوق حاصل کر سکیں، انصاف حاصل کر سکیں، قانون کے دائرے میں رہ کے زندگی گزار سکیں، ہماری عزتیں سلامت رہیں، ہمارا سب کچھ مال دولت سلامت رہے۔ تو اتنا المناک واقعہ ہوا ہے یونان کے قریب، ایک چھوٹا بحری جہاز جو کم از کم 750 لوگوں کو لے کر جا رہا تھا اور اس کا ڈوب گیا، یعنی کہ اس کا پہلے جو عینی شاہد ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا انجن خراب ہوا اور آس پاس جہاز موجود تھے، لیکن سمندر میں آس پاس جہاز موجود ہونے کے باوجود کسی نے ہیلپ نہیں کی، اور وہ جو لوگ تھے وہ آہستہ آہستہ ڈوبنے شروع ہو گئے اور جہاز جو ہے وہ الٹ گیا۔ اس طرح کا ایک حادثہ پیش آیا ہے۔ تقریباً اس میں جو میڈیا بتا رہا ہے، وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ میڈیا تھوڑا سا کم بتاتا ہے مواد کو، لیکن ذرائع سے جو پتہ چل رہا ہے، جو وہاں پہ موجود تھے لوگ، انہوں نے کہا کہ 750 میں سے کوئی 150 افراد کی جان بچی ہے، باقی سارے اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ اب یہ جو حادثہ ہے یہ کوئی نارمل حادثہ نہیں ہے، یہ اچھا خاصا حادثہ ہے۔ اس سے پہلے بھی 1-2 بار ہو چکا ہے کہ لوگ پاکستان سے ڈنکی لگا کے جاتے ہیں کنٹینرز کے ذریعے، اور پھر کنٹینرز میں ان کی لاشیں ہی ملتی ہیں۔ ایجنٹس جو ہوتے ہیں، ایجنٹ وہ ان سے پیسے لے لیتے ہیں، پاسپورٹ لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چلیں جی ہم آپ کو یونان، یورپ، ترکی، ملیشیا کہیں بھی لے جائیں گے کسی یورپ کی کنٹری میں، اور آپ وہاں پر آزاد ہوں گے، اپنی زندگی گزاریے گا اور بہت پیسے کمائیں گے، آپ بے روزگاری نہیں ہوگی، آپ کے پاس قانون کی طاقت آپ کے ساتھ ہوگی، عدل اور انصاف آپ کے ساتھ ہوگا، اور سویلائزڈ کنٹری ہیں وہاں پر آپ جائیں۔ تو بیچارے جاتے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگوں کی لاشیں ہی واپس آتی ہیں اور کچھ کی سمندر میں رہ جاتی ہیں۔ یہی اسی قسم کا واقعہ ہوا ہے پاکستان سے۔ یہ لوگ اپنی مرضی سے نہیں گئے، یہ لوگ مجبور تھے۔ ان لوگوں نے دیکھا ہے پاکستان کے ان 14 مہینے کے حالات کو، یہ لوگ کون ان کو روکتا جب قانون اتنا امیر اور ایلیٹ کلاس اور طاقتور کلاس کی گھر کی لونڈی بن گیا ہے، جب انصاف جو ہے وہ صرف اور صرف طاقتور کی دہلیز پہ آ کے کھڑا ہو گیا ہے، جب روزگار جو ہے وہ غریب آدمی کے ہاتھ سے چھین لیا گیا ہے، جب اس کو پتہ ہے کہ اس نے گھر سے باہر نکلنا ہے تو اس کو دہشت گردی کے یا پھر 16 MPO 17 MPO یا 13 MPO جو بھی ہے، یا پھر جیو فینسنگ میں اس کو اٹھا کے جیل میں بند کر دیا جانا ہے، اور اس کی ضمانت ہونی ہے، اور ضمانت کے باوجود اس کو اگلا کیس بنا کے پھر جیل میں پھینک دیا جانا ہے۔ اس قسم کے جب حالات ہوں تو پھر ملک سے نوجوان لوگ جاتے ہیں، پھر ملک سے لوگ بھاگتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ان 11 12 14 مہینوں میں 9 لاکھ سے 10 لاکھ ویل ایجوکیٹڈ پاکستانی پاکستان چھوڑ کے چلا گیا، پاکستان کو خیر آباد کہہ کے چلا گیا، حالانکہ یہ پاکستان ان کا بھی اتنا ہی ہے جتنا ہمارا ہے، اور جتنا ایلیٹ کلاس کا ہے، جتنا ان طاقتور لوگوں کا ہے، پاکستان ان کا بھی اتنا ہی ہے، اور ان کے آباء و اجداد نے بھی پاکستان میں حصہ ڈالا ہے، اپنی قربانیاں دی ہیں، اپنی جانیں دی ہیں، مگر نہیں، ایلیٹ کلاس ایلیٹ ہے، طاقتور ہے طاقتور ہے، ایلیٹ کلاس ہے، اور جو غریب ہے وہ پس رہا ہے، مر رہا ہے، اور اس کی کوئی داد رسی نہیں ہے۔ اب آپ دیکھ لیں
کس قسم کا مزاحیہ بجٹ، ماحولیہ قسم کا بجٹ پیش کیا گیا، پوری دنیا اس کے اوپر ہنس رہی ہے، ماحول بنا رہی ہے، مذاق بنا رہی ہے کہ پیسے ہیں نہیں، بجٹ پیش کر دیا گیا، اب بتائیں کہ پیسے کہاں سے آئیں گے۔ کشکول لے کے آئی ایم ایف کے پیچھے بھاگ رہے تھے، گھٹنے ٹیک دیے، لیٹ گئے آئی ایم ایف کی شرائط کے سامنے، ہر قسم کی شرائط مان لی، مگر ابھی تک وہاں سے کوئی پیسے نہیں ملے۔ دنیا کے کسی کنٹری نے، کسی دوست ممالک نے بھی ان کو پیسے نہیں دیے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ پاکستان میں اس ٹائم پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے، تو ہم اگر پیسے دیں گے تو پھر لیں گے کس سے؟ نواز شریف سے تو نہیں لے سکے، شہباز شریف سے تو نہیں ابھی تک لے سکے، زرداری سے تو نہیں لے سکے، پرانے مال اور پرانے کھاتے ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوئے ہیں، قسطیں آ رہی ہیں، تو ابھی اگر نیا کوئی ان کو پیسہ دے دیا تو وہ ہم نے وصولنا کس سے ہے؟ کیونکہ 2 مہینے کی حکومت رہ گئی ہے، اور وہ بھی کسی نے کہنا ہے کہ یہ پیپل پارٹی نے کھایا ہے، کسی نے کہنا ہے یہ مولانا فضل الرحمان کی پارٹی نے کھایا ہے، کسی نے کہنا ہے یہ نون لیگ نے کھایا ہے۔ حکومت نے ماننا نہیں ہے، آنے والی حکومت نے کہنا ہے کہ جی آپ نے جن کو دیا تھا اس حکومت نے یہاں آپ کا پیسہ کرپشن میں گھسیڑ دیا ہے، اب ہم بتائیں ہم کیا کریں۔ یہ حالات ہیں، روزگار ختم ہو چکا ہے، اچھا خاصا مڈل کلاس شخص آج کل آٹے کے مفت آٹے کی لائنوں میں لگا ہوا ہے، اور مفت آٹے کی لائنوں میں مرے ہیں لوگ، آپ نے دیکھے ہیں، چار دیواری کا تقدس پامال ہوا ہے، عورتوں کو آٹے کی لائنوں میں لگایا گیا ہے، اور بوڑھی مائیں تو مری ہیں، بزرگ مرے ہیں، ان کو کیا دیا گیا ہے؟ ایک آٹے کا بورا لینے کے لیے وہ اپنی جان کھو بیٹھے۔ تو اس طرح کے حالات میں پھر لوگ ملک چھوڑتے ہیں۔ اب جو حالات ہیں پاکستان میں، ان کو پتہ ہے کہ عدالتیں جو ہیں وہ بھی انصاف نہیں کر پا رہی ہیں، اگر کوئی فیصلہ دیتی ہے عدالت تو ان فیصلوں کو بھی مانا نہیں جاتا ہے، ضمانتیں کرا کے لوگ باہر نکلتے ہیں تو پھر اٹھا کے ڈالے میں پھینکا جاتا ہے، اور ویگو ڈالے میں لے کے جایا جاتا ہے، کسی عام ڈالے میں نہیں لے کے جایا جاتا، اور پھر اگر کسی کی ضمانت ہوتی ہے تو ڈالا پھر دوبارہ باہر انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسری خبر ہے وہ یہ ہے کہ جب پاکستان میں طاقتور کے لیے جو نااہل شخص ہوتا ہے اس کے لیے پاکستان کی پارلیمنٹ میں قانون سازی کر دی جاتی ہے، ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے ان کو اہل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، چوروں کو واپس سیاست میں ان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جب چوروں کو مسلط کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور غریب کے لیے کوئی قانون سازی نہیں ہوتی، غریب کے لیے کوئی ایکٹ آف پارلیمنٹ حرکت میں نہیں آتا ہے، تو اس وقت پھر کیا کرے کوئی شخص جس کے پاس تھوڑے بہت پیسے ہیں؟ وہ ایجنٹ کو دیتا ہے، ایجنٹ اپنے کاروبار کرتے پھر رہے ہیں، اور ان کو ڈنکی لگا کے یا پھر کشتی میں بٹھا کے سمندر پار کرنے کے لیے بھیج دیا جاتا ہے۔ اب کشتیاں بھی اس قسم کی ہیں کہ سمندر کیا پار کریں کہ اتنا لوڈ ڈال دیا جاتا ہے کشتی کے اوپر کہ کشتی خود ہی ڈوب جاتی ہے، کیونکہ یہ لوگ اللیگل جا رہے ہوتے ہیں، یہ لیگلی نہیں جا رہے ہوتے کہ انہوں نے فرسٹ ٹکٹ نہیں لیے ہوتے، اللیگل جا رہے ہوتے ہیں، کوئی لٹک کے جا رہا ہوتا ہے، کوئی کہیں گھس کے جا رہا ہوتا ہے، کوئی کسی پائپ کے ساتھ بیٹھ کے جا رہا ہوتا ہے، کسی نے سونا ہے، کسی نے کھانا ہے، یا ان کو کھانا ملنا ہے یا نہیں ملنا ہے، یہ بھی کسی کو پتہ نہیں ہوتا ہے۔ تو جس ملک میں صرف ایلیٹ کلاس اور طاقتور کے لیے قانون سازی ہوتی ہے، وہاں پہ پھر لوگ مرے نہیں تو اور کیا کریں، پھر لوگ بغاوت نہ کریں تو اور کیا کریں، پھر لوگ کیا کہتے ہیں من مانی نہ کریں، سڑکوں پر نہ نکلیں، احتجاج نہ کریں، تو پھر کیا کریں؟ کوئی رستہ تو بتایا جائے، کوئی پالیسی تو بتائی جائے۔ دوسری سب سے بڑی خبر وہ یہ ہے کہ نون لیگ اور پاکستان پیپل پارٹی کے اندر انتخابات کے معاملے میں بہت بڑا پھٹا بن گیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ذرائع جو کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ چاہتی ہے کہ قبل از وقت اسمبلیز ڈیزولو کر کے الیکشن میں جایا جائے اور 90 دن کی ڈیٹ طے کی جائے، 90 دن لیے جائیں، حالانکہ الیکشن میں 60 دن ہیں، لیکن 90 دن لے کے ہم الیکشن کروائیں۔ لیکن دوسری جانب پیپل پارٹی زرداری صاحب نے اس سے صاف انکار کر دیا ہے۔ زرداری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن اپنی مدت پہ ہوگا اور سیم جو آئین کے مطابق ٹائم پیریڈ ہے اسی کے اندر ہونا چاہیے۔ اب اس معاملات کے اوپر پھٹا بڑھ گیا ہے، پہلے بھی بہت سے پھٹے بنے ہوئے ہیں، لیکن یہ معاملہ جو ہے وہ شدت اختیار کر رہا ہے، اور جو نون لیگ ہے وہ اپنی سینئر قیادت کے ساتھ بڑے باؤ جی کو لندن میں ملیں گے اور وہاں پہ جا کر اس کے اوپر فیصلہ کریں گے کہ آگے کا لائحہ عمل کیا ہونا ہے۔
نون لیگ تو اس کے اوپر فیصلہ کرنے جا رہی ہے، اور نون لیگ جو ہے وہ کسی حالت میں بھی پاکستان پیپل پارٹی کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے اس معاملے کے اوپر۔ اب پاکستان پیپل پارٹی کے اور نون لیگ کا مقابلہ دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے، کس کو شکست ہوتی ہے اور کون اپنی مرضی کر پاتا ہے، کیونکہ ابھی تک تو پیپل پارٹی ہارتی آ رہی ہے، چاہے وہ چیئرمین پی سی بی کا معاملہ ہو یا چیئرمین نیب کا معاملہ ہو یا چیئرمین نادرا کا معاملہ ہو، تو پاکستان پیپل پارٹی کی کسی نے بات نہیں سنی ہے۔ اب دیکھیں آئندہ کیا ہوتا ہے اور کس طرف یہ الیکشن کا معاملہ جاتا ہے، کیونکہ الیکشن تو ہر حالت میں ہونے ہیں۔ عمران خان صاحب نے واضح کہا تھا کہ یہ لوگ ہیں، یہ چور، یہ کبھی اکٹھے ہو جاتے ہیں اور یہ جب بھی الیکشن ہوگا انہوں نے پھر ایک دوسرے کو وہی لاڑکانہ اور سکھڑ کی سڑکوں پہ گھسیٹنا ہے اور پیٹ سے پیسے نکالنا ہے۔ یہ لوگ ایک دوسرے کے وفادار نہیں ہیں، صرف اپنی تجوریاں بھرنے کے لیے اور فلیٹ بنانے کے لیے اور لندن میں بینک بیلنس بنانے کے لیے آتے ہیں، عوام کا خون چوستے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، لیٹس سی۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔